تو وہ دور ایسا تھا کہ جس کے اندر اللہ اللہ کرنا، قرآن پڑھنا، صلاۃ پڑھنا معیار ایمان نہیں تھا، علی کا نام لینا معیار تھا۔ قرآن پڑھنا، اللہ اللہ کرنا معیار ایمان نہیں تھا۔ کیوں؟ علی بڑھ گئے اللہ سے کیا؟ بولیے۔ میں سرکار کو حاضر و ناظر جان کے اپنے دل اور اپنی روح کی پوری دیانتداری سے آپ کے سامنے یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ جو آج میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں آپ اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد پھر مجھ سے کہیں کہ میں نے غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے۔ اس میں برا ماننے کی بات ذرا سی بھی نہیں۔ یہ روایت ہے ترمذی کی، نسائی کی اور ابن ماجہ کی۔ وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث احسن صحیح، اور حدیث کے الفاظ ہیں وفی روایت عنہ، انہوں نے روایت کیا، قال لقد عہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ بات دل کو لگتی ہے آپ؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی علامت مولا علی کی ذات ہے، یہ زمانہ گزر گیا ہے، اب نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی یہ بات صادق آتی ہے تو پھر بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ پوچھئے کیوں؟ شیعہ کے اندر 32 فرقے ہیں، سب مولا علی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں۔ جب 32 کے 32 شیعہ کے فرقے مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس حدیث کے مطابق تو وہ سارے مومن ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ ابتدائی زمانے میں کیا ہوا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو عملی نمونہ ہے یقین کا۔ ابتدائی زمانے میں یہ ہوا کہ مجھے جو ہے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ دیوبندی صحیح ہیں یا وہابی صحیح ہیں، پریشان رہتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب سرکار مل گئے تو آہستہ 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 میرا ایمان کیا بن گیا کہ جو سرکار کو اچھا کہتا ہے وہ صحیح ہے، اور جو سرکار کو نہیں سمجھ رہا، میں دوسرا لفظ نہیں کہنا چاہتا، جو سرکار کو نہیں سمجھ رہا وہ جو ہے راہ راست پر نہیں ہے۔ تو گزشتہ 37-38 سالوں سے میرے نزدیک حق کا معیار ذات گوہر شاہی رہی ہے۔ یہ بات خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، اور اس کے بعد جو وقت گزرا ہے اس کے لیے تھی۔ میں نے اجازت لی ہے آپ لوگوں سے نا، کیوں بھائی؟ اجازت لینے کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میں نے اپنی زبان کو شوگر کوٹ کیا ہوا ہے، بولتا نہیں ہوں، لیکن اب یہ تو کورس ہے نا، بولنا تو پڑے گا۔ مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، پکا مومن ہے وہ، یہ بات مجھے معلوم تھی۔ لیکن ایک پھر واقعہ میں نے سرکار کی بارگاہ سے بھی سنا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے ہیں، اوپر سے جو ہے کوئی چیل گزری ہے، اس نے بیٹ کر دی ہے، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو اس چیل کی گردن کٹ کے گر گئی، آپ رونے لگے۔ مریدوں نے کہا مردار جانور تھا، گر کے مر گیا، آپ کیوں اس کے لیے آنسو بہا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے تو نہیں رو رہا، میں تو حضور کے ان امتیوں کے لیے رو رہا ہوں جو مستقبل میں آئیں گے اور میرے خلاف بولیں گے، مجھ پر بہتان باندھیں گے، میری گستاخی کریں گے، اور ان کے ایمان کی گردنیں اس طرح کٹ کے گریں گی جس طرح یہ چیل کی گردن کٹ کے گری ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے
جو مولا علی سے محبت کرتے تھے۔ پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان کے ایمان کی گردنیں کیوں کٹ گئیں؟ ہر دور کا معیار تبدیل ہوتا ہے۔ آپ اندھی تقلید نہ کریں۔ اندھی تقلید یہی ہے کہ بس 1450 سال سے جو ایک بات چلی آ رہی ہے، آپ اسی کے اوپر اٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کی محبت کے یعنی کا سہارا لے کر اہل تشیع حضرات کس طرح بے دردی سے سیدنا غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جی ہم تو مولا علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں تو باتیں کرتا ہوں عملی زمانے میں جو میں نے دیکھی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ اب آ جاؤ بریلویوں کی طرف، عشق مصطفیٰ کا دم بھرنے والے، 11ویں دینے والے۔ جب ہم نے ان کو دیکھا، غوث پاک کی 11ویں دینے والے، غوث پاک کا دم بھرنے والے، بابا فرید کا دم بھرنے والے، اور نہ جانے کس کس ولی کو اپنے سر کا تاج بنانے والوں نے جب سیدنا گوہر شاہی کی بارگاہ میں گستاخیاں کی، جب سرکار گوہر شاہی نے ان کو ولایت کے راز بتائے، جب سرکار گوہر شاہی نے ان کو غوث اعظم کی تعلیمات کا نچوڑ بتایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معیار ذکر قلب دینے کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا تیرے جسم میں ہے تو تجھے ذکر قلب نہیں دوں گا میں۔ ایک ایک حرام کا لقمہ پہلے تیرے جسم سے خارج ہو، تیرا نفس پاک ہو، تیری زبان پاک ہو، تو شریعت پر کاملاً عمل پیرا ہو، ظاہری شریعت سے زبان کو سدھارے، اعضاء کو سدھارے، باطنی شریعت سے نفس کو سدھارے، اور پاک صاف ہو کر کے پھر آئے، پھر ذکر قلب دوں گا میں۔ سرکار گوہر شاہی نے نچوڑ بتایا اور پھر کہا کہ یہ معیار ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن گوہر شاہی تمہیں بلا رہا ہے، تم جیسے بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جتنے بھی گناہ کیے ہوں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہو، پھر بھی آ جاؤ۔ طالب بیا تارسانم روز اول باخدا۔ اب آپ مجھے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جس زمانے میں ایسا آ جائے جو کہے کہ یہ معیار غوث اعظم کا ہے اور یہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، کوئی شرط نہیں ہے، تو اب معیار ایمان کا غوث اعظم نہیں ہوں گے، اب سیدنا گوہر شاہی ہوں گے۔ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، غوث اعظم کا دم بھرنے والے، اعلی حضرت سے محبت کرنے والے، بابا فرید سے محبت کرنے والے، سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں گستاخی۔ غوث اعظم کی نظر کیسے اٹھ سکتی ہے ان پر جو اتنی بڑی ذات کی گستاخیاں کر رہے ہوں؟ پھر ہم نے یہ دیکھا سرکار کے اپنے گھر میں سرکار کا خاندان جو سرکار کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھے قلندر سے فیض ہے، میں لال شہباز قلندر کا مرید ہوں، میرے مرشد کا نام لال شہباز قلندر ہے، میں گوہر شاہی کو نہیں مانتا، ان کا بیٹا کہتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرا دل کیسے مانے گا کہ جو گوہر شاہی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہو اس پر لال شہباز قلندر کی نظر ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اپنا معیار اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو عہد ہے نا، یہ جو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے عہد کیا، کیا عہد کیا حضور نے مجھ سے؟ کہ مومن تم سے محبت رکھے گا۔ ارے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ آجل، کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجل، اور ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے اس سے نہ ایک پیچھے۔ امت کا وقت مقرر ہے، اس امت میں علی کا عہد وہ باقی ہے، امت ختم ہو گئی۔ غور کیجیے، ملک تباہ ہو گیا، پاسپورٹ آپ کہہ رہے ہیں ابھی ویلڈ ہے، وہ تمہارا کنٹری تباہ ہو گیا یار۔
امت ختم ہو گئی۔ ارے اب تو علی کا نام تو دور کی بات ہے، اب تو صدق دل سے اللہ کہنے والا کوئی نظر آ جائے تو بڑی بات ہوگی۔ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں اگر کوئی صدق دل سے اللہ کا نام لینے والا نظر آ جائے تو بڑی بات ہوگی۔ اس دور میں مولا علی کا صدق دل سے نام لینے والا کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو دعوے دار ہیں مولا علی کی محبت کے، اگر یہ سچے ہوتے تو مولا علی کی تعلیم سے تو واقف ہوتے، ولایت اور طریقت سے تو واقف ہوتے، امام مہدی کی پہچان سے تو واقف ہوتے، ایمان کس کو کہتے ہیں اس سے تو واقف ہوتے۔ مولا علی کے چاہنے والے ہوتے تو یہ دل کی دھڑکنیں خالی نہ ہوتی، کم سے کم علی علی میں ہوتی، ورنہ ہم سے پوچھو یہ دل کی دھڑکن گوہر گوہر میں گونجتی ہے، تمہارے دل کی دھڑکن علی علی میں کیوں نہیں گونج رہی؟ تو وہ دور ایسا تھا کہ جس کے اندر اللہ اللہ کرنا، قرآن پڑھنا، صلاۃ پڑھنا معیار ایمان نہیں تھا، علی کا نام لینا معیار تھا۔ قرآن پڑھنا، اللہ اللہ کرنا معیار ایمان نہیں تھا۔ کیوں؟ علی بڑھ گئے اللہ سے کیا؟ بولیے، اللہ اللہ کرنا معیار ایمان نہیں تھا زبان سے، تو معیار ایمان کیا تھا حضور کے دور میں؟ اللہ اللہ کرنا معیار ایمان نہیں تھا، محمد کا نام لینا بھی معیار ایمان نہیں تھا، کیونکہ سامنے موجود تھے اور آخری نبی کے عہدے پر فائز تھے، زبردستی نام لینا پڑے گا ان کا، تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وہ وقت گزر گیا جس میں اللہ اللہ کہنا معیار ایمان نہیں، تلاوت قرآن معیار ایمان نہیں۔ کیوں بھائی؟ معیار ایمان کیا ہے؟ علی سے محبت۔ اب علی ہے ہی نہیں یہاں پر، تو اب معیار کیا ہے؟ کیسے ہوں گے وہ؟ اب تو معیار وہ ہوگا نا کہ جس سے ایمان کی ڈور جڑی ہو، جس کے بغیر ایمان نہ ملے، جس کے بغیر تمہاری سجدے بیکار جائیں، جس کے بغیر، جس کی تعظیم کیے بغیر تمہاری نمازیں بیکار جائیں، حج بیکار جائیں، عمرہ بیکار ہو جائے، نمازیں بیکار ہو جائیں، روزے بیکار ہو جائیں، جس کی عزت اور تعظیم کیے بغیر تمہاری کوئی عبادت مقبولیت تک نہ پہنچے، تمہارا کوئی ارکان اسلام قبولیت تک نہ پہنچے، وہ نام ہے ایمان کا معیار، وہ نام ایمان کا معیار ہے۔ مولا علی کی محبت کا نعرہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پوچھئے کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ جو فرقہ کئی سینکڑوں سالوں سے کہتا آ رہا تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، آج کے اس دور نے دیکھا کہ اب وہ کہنے لگے ہیں ہم غلط تھے، ان کو مولا علی کہنا چاہیے۔ اتنا آسان ہو گیا معیار۔ حضرت صاحب، آپ نے مولا علی کا دم اس وقت بھرا ہے جب وہ معیار ایمان نہیں رہے۔ جب تک وہ عہد نبوی قائم رہتا کہ علی تو معیار ایمان ہے تو پھر اتنا آسان نہ ہوتا کہنا کہ ہم کو مولا علی کہنا چاہیے۔ جب تک عہد زندہ تھا آسان نہیں تھا مولا علی کا دم بھرنا۔ اب وہ عہد ختم ہو گیا، اب ایرا غیرہ نتھو خیرہ مولا کہہ رہا ہے۔ کوئی ذات معیار ایمان کب بنتی ہے؟ دیکھتے ہیں۔ اوپر بیت المعمور میں وہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر عالم ذاتیہ اور عالم کونیہ کا سنگم ہے۔ یہ عالم ذاتیہ ہو گیا اور یہ بیچ میں جو ہے گیپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کوئی ندی نالا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا عالم کونیہ۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ جو مین لینڈ یورپ ہے، یہ اور انگلینڈ، ان کے بیچ میں سمندر ہے،
جس کو ہم جو ہے انگلش چینل کہتے ہیں. تو اگر آپ چاہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں تو نہیں جا سکتے. تو اس کے اب دو ذریعے ہیں. کیا کیا؟ یا تو آپ بحری جہاز میں بیٹھ کے جائیں یا پھر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جائیں. نہ ہوائی جہاز نہ بحری جہاز، تو آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں کیونکہ بیچ میں سمندر ہے. اسی طرح یہ عالم ذاتیہ ہے اور پھر بیچ میں گیپ ہے، عدم ہے. اس کے بعد پھر یہ عالم کونیہ ہے. اب مخلوق ادھر ہے، خالق ادھر ہے. مخلوق نیچے ہے، خالق اوپر ہے. بیچ میں سے جو ہے نا وہ یعنی رابطہ منقطع ہے. تو اب آپ کی جو ہے روزہ، نمازیں، ذکر فکر جو جائے گا تو اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی؟ کون لے کے جائے گا؟ بھئی آپ نے تو آنکھیں بند کر کے کہہ لیے جو پہنچ جائے گا خود ہی. ہمارا مسلمانوں کو تو یہی ہے نا، جی اللہ کر لے گا، پہنچ جائے گا خود. خط تو ڈال کے دیکھو. ایسے ہم لیٹر باکس میں خط ڈالتے ہیں نا اسٹیمپ وغیرہ لگا کے، اسٹیمپ نہ لگاؤ نہیں جائے گا. یا آپ کسی اور ڈبے میں ڈال دو جا کے لیٹر باکس کے بجائے، چلا جائے گا. ذریعہ ہو گیا نا پھر. اب قرآن شریف میں ایک آیت آئی. وہ آیت کیا تھی؟ اس کے جو پہلے ترجمے ہوئے نا وہ نہیں بتانا مجھے. ان ترجموں کا ہم سے تعلق نہیں، نہ اس سوچ کا ہم سے تعلق. اگر تم یہ کہتے ہو کہ داتا اور خواجہ کو پکڑنا وسیلہ ہے تو تم مکار ہو، جھوٹے ہو. داتا کو، خواجہ کو، بابا فرید کو، نظام الدین اولیاء، ان کو پکڑنا وسیلہ پکڑنا تھوڑی ہوا. غلط، مشرک ہو جاؤ گے. کبھی نہیں کہنا داتا اور خواجہ کو پکڑ لیا تو وسیلہ پکڑ لیا. نہیں، یہ وسیلہ نہیں ہے. وسیلہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے مومنو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کو ڈھونڈو جس کے ذریعے تم یہاں تک پہنچ سکتے ہو. یہ آیت جو اتری نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت صرف چند ہستیوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے. سب سے پہلے محمد رسول اللہ پر، اس کے بعد مولا علی پر، پھر اس کے بعد غوث اعظم پر، اور غوث اعظم کے بعد اب امام مہدی گوہر شاہی پر. جب ایسی کوئی ہستی نہیں ہوتی تو اب تمہاری روزہ نمازوں نے تو اوپر جانا ہے نا. کیوں جی؟ اوپر جانا ہے نا. تو اب کون لے کے جائے گا جب ایسی کوئی ہستی نہیں ہے؟ تو پھر یوں سمجھ لیں کہ جبریل یہ کام کرے گا. اس نے جو ہے جبریل کا کام یہ ہوگا. جبرائیل یہاں پر بیٹھا رہتا ہے، یہ مقام جبریل بھی کہلاتا ہے. مقام جبریل کیوں کہلائے گا؟ کہ یہاں سے تمہاری عبادتیں جائیں گی، جبریل پھر ان کو آگے لے کے جائے گا. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ جس نے جبریل سے دشمنی کی وہ اللہ کا دشمن ہے. بھائی جبریل سے دشمنی کرو گے تو تمہاری نماز روزہ اوپر کیسے جائیں گے؟ تو یہاں پر جبریل ہوتے ہیں. پھر جب کوئی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستی آئی، جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جثہ مبارک مقام جبریل پر یہاں بیٹھ گیا. یہاں پر بیٹھ گیا. اب وہ جب یہاں بیٹھ گیا، حضور کا جثہ مبارک یہاں آ گیا، یہاں بیٹھ گیا. جس دن یہاں بٹھایا اس دن آیت نازل کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب ہے یہاں بٹھانا. تو جب ادھر بٹھا دیا کہ میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو ذکر سے بلند کرنے سے مراد یہی ہے کہ اب تم اللہ کہو یا محمد کہو ایک ہی بات ہے. وہ اللہ کے پاس اللہ کا ذکر ہی کی صورت میں ہی پہنچے گا. یعنی تو ساری زندگی یا محمد کہتا رہا، یا محمد یہاں پہنچا جثہ محمد کے پاس، تو انہوں نے اس کو اللہ میں کنورٹ کر کے اللہ کو کہا جی آپ کا ذکر ہو رہا تھا. اب رضائے محمد حاصل کرنی ہے. اب وہ کیسے؟ آپ نے سوچا کہ نہیں میں جو ہے ایسا کرتا ہوں یا علی کرتا ہوں، تو یا علی کا جو ذکر آپ نے کیا وہ یہاں تک پہنچا حضور کے پاس، وہ راضی ہو گئے. انہوں نے یا علی کو اللہ میں کنورٹ کر کے اللہ کو بھیج دیا کہ جی آپ کا ذکر ہوا ہے. چلو ٹھیک. کوئی امام حسین سے محبت کرتا تھا، یا حسین یا حسین، وہ حضور پاک تک پہنچ گیا اوپر، تو حضور نے یا حسین کو اللہ میں تبدیل کر کے آگے بھیج دیا. کوئی بابا فرید کر رہا تھا تو حضور تک پہنچا
حضور نے بابا فرید کو کنورٹ اللہ میں کیا، اوپر بھیج دیا۔ اس لیے پھر محمد رسول اللہ نے عہد کیا جب یہاں پہنچ گئے کہ اے علی تو معیار محبت ہے، معیار ایمان ہے۔ اچھا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی سو سال گزر گئے اور پھر جو ہے نیا ڈیوٹی والا آیا امت میں، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے تو اب ان کا ایک جثہ یہاں پر آ گیا۔ جب غوث پاک کا جثہ ادھر آ گیا تو اب غوث پاک کے خلاف تو نے ایک لفظ بھی بولا تو ایمان کی گردن کٹ لی۔ اب غوث پاک کا جثہ وہ وہاں تک رہا۔ غوث پاک کے بعد کتنے ولی آئے، ہے نا، لیکن وہ ولی تھے نا، غوث پاک کا جثہ ادھر ہی رہا۔ پھر آ گئی ذات گوہر شاہی امام مہدی، پھر یہاں ڈیوٹی چینج ہو گئی۔ اب پھر یہاں سرکار گوہر شاہی کا جثہ مبارک آ گیا۔ یہاں سرکار گوہر شاہی کا جثہ آ گیا۔ اب جب سرکار گوہر شاہی کا جثہ آ گیا یہاں پر تو اب کیا ہوگا؟ اب تو نے تلاوت قرآن کی، نماز پڑھا، ذکر کیا، روزہ رکھا، جو کچھ بھی کیا وہ یہاں پہنچے گا۔ پھر سرکار گوہر شاہی کی مرضی ہے کہ اس کو روک دیں یا اس کو آگے بھیجیں۔ اگر اس کو روک دیا تو پڑھتا رہے، اللہ تک ایک بھی نہیں گئی، تو پڑھتا رہے، نمازیں کرتا رہے، ذکر۔ اگر گوہر شاہی سے بغض رکھا تو یہاں تک پہنچ کے دم توڑ جائے گا، تیری نہ نماز نہ تلاوت کچھ اوپر نہیں جائے گی اللہ کے پاس۔ تو یہ جو معیار ایمان ہوتا ہے نا، یہ اس مقام پر اس ہستی کے جثہ مبارک کا جبریل کے طور پر بیٹھنا ہے، اللہ تک پہنچانے والا۔ تو قرآن میں بھی یہی کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا دینا یہ بات کہ وہ وسیلہ یہاں سے جو جڑتا ہے نا، ایسی ہستی کو ڈھونڈتے رہیں کہ وہ کون سی ہے تمہارے دور کی۔ اچھا، اب فرض کیا کہ غوث پاک کا جو ہے وہ زمانے سے پہلے جو بھی کوئی ولی تھا، تو نے اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، تیرا ایمان چلا گیا۔ پھر دوسرا ولی آیا، اس کو تو نے برا بھلا کہا، تیرا ایمان چلا گیا۔ پھر اس کے بعد غوث پاک آ گئے تو تو نے کسی بھی ولی کو برا کہا، غوث پاک کے پاس چلا گیا تو غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے، توبہ کر لے، آئندہ نہیں کرنا۔ تیرا ایمان نہیں گیا۔ کیوں؟ اب تیرا ایمان تب جائے گا جب تو ان سے پنگا لے گا۔ اب تیرا ایمان تب جائے گا جب تو ان سے پنگا، اور یہ راضی ہیں تو کسی اور کو کچھ کہہ بھی دیا تو یہ کہیں گے خیر ہے یار، دوبارہ نہیں بولنا۔ اچھا جی، اب آ گئے سرکار گوہر شاہی کا دور۔ اب پیچھے جتنے بھی آئے ہیں ان کے بارے میں کسی نے کچھ بھی کہہ دیا ہے لیکن گوہر شاہی سے نسبت ہو گئی ہے، تو سرکار کہیں گے، میرا مطلب ہے کہ شاید کہتے ہوں کہ خیر ہے، توبہ کر لو، دوبارہ نہیں کہنا۔ اور ایک اس کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں ہم۔ ایک دفعہ فرمایا، ارشاد ہوا، کیا فرمایا کہ اللہ رسول ناراض ہوئے تو گوہر شاہی منا لے گا۔ اللہ رسول ناراض ہو گئے تو گوہر شاہی منا لیں گے۔ استاد اگر گوہر کو ناراض کر دیا تو پھر کون منائے گا؟ وہ یہی بات تھی نا کہ اگر گوہر ناراض ہو گئے تو پھر کون منائے گا؟ تو اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو اپڈیٹ کر لیں۔ اب معیار ایمان محبت گوہر شاہی ہے، جو دل و جان سے گوہر میں لگا ہوا ہے وہی حق ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی شاعری میں لکھا تھا، جو بندہ گوہر ہے وہی بندہ حق ہے، جو بندہ گوہر ہے وہی بندہ حق ہے، یہ راز سرے عام قیامت میں کھلے گا۔ اب اس کو شوگر کوٹ کرتے ہیں۔ معیار ایمان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ دور نکل گیا نا بھائی۔ اچھا، اب مجھے بتائیے کہ کوئی اللہ کی نشانیوں کو نہ مانے، کوئی امام مہدی کو
امام مہدی تسلیم نہ کرے، بس مولا علی کے نعرے لگاتا رہے، تو کیا معیار ایمان پر پورا اتر گیا ہے؟ تو یہ دور چلا گیا نا جس دور کے لیے یہ حدیث تھی۔ بھائی جان آنکھیں کھول لو، برا تو نہیں لگا آپ کو؟ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اعتقادی طور پر اپڈیٹ کر دوں۔ فون کھولیں اپنا اور اپڈیٹ چیک کرتے رہا کریں، بہت سے بگز آ جاتے ہیں نا اپلیکیشنز میں، تو اپڈیٹ کرنے سے وہ بگز چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ تمہاری جو ہے محبت کی جو ایپ ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.